السلام علیکم۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کے ٹاپک سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ بیسیکلی جاوا اسکرپٹ میں ہم بائنڈ کال اور اپلائی کو انڈرسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں۔ میرے سے اکثر کوشچنز بھی ہوتے ہیں کہ بیسیکلی ان کا یوزیج کیا ہے، ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ان میتھڈس کو یوز کرنے کی۔ اور دوسرا، اگر میں انٹرویوز لے رہا ہوتا ہوں تو بیسیکلی میں اگر انٹرویوز میں بھی پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے کال اپلائی اور بائنڈ میں ڈفرینس بھی بتائیں اور ان کا کیا بیسیکلی پرپز کیا ہوتا ہے، ہم کیوں یوز کرتے ہیں، تو میجورٹی آف دا ٹائم کینڈیڈیٹس جو ہوتے ہیں وہ آنسر نہیں کر پاتے۔ اگر آپ کو اس کا نالج بھی ہے کہ جی جاوا اسکرپٹ میں کال ہوتا ہے، بائنڈ ہوتا ہے، اپلائی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کی اس پر گرپ نہیں ہے، ہینڈز آن ایکسپیرینس نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو یوز نہیں کیا فریکوینٹلی، تو آپ اس کو ایزیلی فرگیٹ کر سکتے ہیں، بھول سکتے ہیں کہ میں نے کیوں یوز کیا تھا اس کو، اس کا پرپز کیا تھا، کیسے ہمیں یہ پروگرامنگ میں ہیلپ کر سکتا ہے۔ تو بیسیکلی کوئی ایسا فینسی ٹیوٹوریل یا اس طرح مطلب میں دینے تو نہیں جا رہا، لیکن جتنی بھی کوشش ہو سکی میں آپ کو ایزیلی ایکسپلین کروں گا کہ یہ چیز کیا ہوتی ہے اور اس کا بیسیکلی ایڈوانٹیج کیا ہمیں یوز کرنے میں۔ تو جو آپ جاوا اسکرپٹ کی اپلیکیشنز بناتے ہیں اور جو آپ کی اپلیکیشن گرو کرتی ہے، اس میں ایسے سینیریوز آ سکتے ہیں جس میں آپ کو کال یوز کرنا پڑتا ہے، کبھی اپلائی یوز کرنا پڑتا ہے اور بائنڈ بھی یوز کرنا پڑتا ہے۔ تو بیسک میں اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کو اگر تھوڑا سا بھی پروگرامنگ کا ایکسپیرینس ہے جاوا اسکرپٹ میں یا کسی بھی لینگویج میں، تو کوئی بھی اگر فنکشنز کال ہوتا ہے تو وہ کسی کانٹیکسٹ میں کال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اکثر فار ایگزامپل اگر میں آپ کو جاوا اسکرپٹ کی اگر بتاؤں کہ کوئی فنکشن ہوتا ہے تو اگر میں اس کو کال کرتا ہوں تو اس کا وہ کسی کانٹیکسٹ میں کال ہو رہا ہوگا، اس کا کوئی کانٹیکسٹ ہوگا جس میں وہ چیز ایگزیکیوٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر میں فار ایگزامپل یہ آپ کے سامنے ابھی ونڈو اوپن ہے تو اگر میں اس کو فو کو کال کروں گا تو ونڈو کے کانٹیکسٹ میں کال ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ابھی کنسول آپ کو بتا رہی ہے کہ کوئی ونڈو کا آبجیکٹ ہے جس میں اس کا بیسیکلی کانٹیکسٹ ہے جو ڈسپلے ہو رہا ہے۔ اچھا، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ گوئنگ ڈاؤن دا لائن کہ میرے ایسے فنکشنز ہیں جو کسی پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں کال ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ بیسیکلی جہاں سے بھی میں ان کو لیٹس سپوز میں یہاں سے ونڈو کے کانٹیکسٹ سے کال کر رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا کسٹم کانٹیکسٹ ہو جس کے اندر رہ کے وہ فنکشن میرا ایگزیکیوٹ ہو۔ تو پھر کیونکہ ابھی میں ایسا نہیں کر سکتا کہ میں کسی بھی فنکشن میں جاؤں اور میں کہوں کہ جو دس کا ویریبل ہے نا اکول ٹو کوئی میرا آبجیکٹ ہو جائے، اب دس کو ری اسائن نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم اس کو یوز کر رہے ہیں تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہماری اپنی مرضی کا ہو، ہم سم ہاؤ اس فو کو بولیں کہ ہمارے کانٹیکسٹ میں رہ کے ایگزیکیوٹ کرے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے پھر جاوا اسکرپٹ میں 3 طریقے ہیں۔ 2 طریقے تو بالکل سملر ہیں، اس میں پیرامیٹرز کا اور آرگومنٹس کا فرق ہے جو کہ اپلائی اور کال کے میتھڈز ہیں۔ دوسرا ایک بائنڈ ہوتا ہے جس میں آپ فنکشن کا ایک ویریبل بنا کے اس کو کانٹیکسٹ کو بائنڈ کر دیتے اور پھر اسی میں ایگزیکیوٹ ہوتا ہے۔ تو پہلے میں آپ کو بیسیکلی بائنڈ کا اوورویو دے دیتا ہوں کہ بائنڈ ہم کیسے یوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سملرلی میں اسی طرح اس کو کانٹیکسٹ کو میں پرنٹ کروا دیتا ہوں جاننے کے لیے کہ بیسیکلی کہ اس کا کانٹیکسٹ کس میں ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے یہ۔ اچھا، اب ہم ایک ویریبل بناتے ہیں، اس کو نام دے دیتے ہیں بائنڈیڈ کانٹیکسٹ کا، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی کانٹیکسٹ بنا دیتا ہوں، فار ایگزامپل اس کو نیم میں دے دیتا ہوں کہ یہ میرا جو ہے بائنڈیڈ کانٹیکسٹ ہے فار ایگزامپل، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا میں اس کو دے دیتا ہوں کوئی میں فار ایگزامپل لاگر کا فنکشن دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ والا۔ اچھا، اس میں پھر کنسول ڈاٹ لاگ کر دیتا ہوں کہ بیسیکلی جو لاگنگ ہو رہی ہے وہ بائنڈیڈ کانٹیکسٹ کے میں لاگنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لاگنگ از بینگ ڈن ان بائنڈیڈ کانٹیکسٹ، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی ہم نے کانٹیکسٹ بنا دیا اپنا ایک بیسیکلی اس فنکشن کے بعد۔ اب میں چاہتا ہوں کہ جو میرا فو کا فنکشن ہے جب اس کا میں دس کال کروں تو مجھے یہ کانٹیکسٹ ملنا چاہیے، اور پھر میں جس کانٹیکسٹ میں جو بھی میں نے بیسیکلی کوئی پراپرٹیز ہیں، کوئی فنکشنز ہیں وہ میں نے کال کرنے ہیں تو میں اس کانٹیکسٹ سے کال کروں۔ اب جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا کہ میں اس دس کو اوور رائڈ نہیں کر سکتا، میں اسائن نہیں کر سکتا، وہ ایرر ہے، دس کبھی بھی اسائن نہیں ہو سکتا کیونکہ کانٹیکسٹ، ٹھیک ہے۔
بیسیکلی فنکشن کانٹیکسٹ ہے جو کہ اوورائڈ نہیں ہو سکتا یا ری اسائن نہیں ہو سکتا. اچھا، اب بائنڈیڈ کانٹیکسٹ کو یوز کرنے کا کیا طریقہ ہے، میں اس کو آپ کو پہلے سینٹیکس بتاتا ہوں. آپ کوئی ویریبل بناتے ہو، آپ ڈائریکٹ بھی کال کر سکتے ہو، لیکن بہتر اپروچ یہی ہوتی ہے کہ آپ ایک ویریبل بناؤ. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ بائنڈیڈ فو کا نام دیتا ہوں، اور میں اس کو اس کا جو سینٹیکس ہوتا ہے وہ میں کہتا ہوں کہ میرا پاس ایک فو کا فنکشن ہے اور اس کو بائنڈ کر دو کانٹیکسٹ کے ساتھ، بائنڈیڈ کانٹیکسٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے، مطلب بائنڈ کر دیا میں نے بائنڈیڈ کانٹیکسٹ کے ساتھ. اچھا، اب یہ میرے پاس ایک ویریبل ریٹرن ہو گیا. ٹھیک ہے، بائنڈیڈ فو کے نام سے. اب اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی ایک فنکشن ہے. ٹھیک ہے، بائنڈ بھی اسی فنکشن کی انسٹنس ریٹرن کرے گا، لیکن اس میں کانٹیکسٹ کو چینج کر دے گا. اگر میں بائنڈ کو بیسیکلی کال کروں گا بائنڈیڈ فو کو، تو میرے پاس دس میں یہ والا آنا چاہیے، آبجیکٹ آنا چاہیے. تو میں اس کو ویریفائی کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں ہم اسے کنسول کروا کے. ٹھیک ہے، کنسول ڈاٹ لاگ کریں گے تو میرے پاس یہ آنا چاہیے. اور اگر ہم دوبارہ بھی ویریفیکیشن کرنی ہے، ان اینی کیس میں کہتا ہوں کہ میرے پاس اگر ڈیفائنڈ ہے، نیم ڈیفائنڈ ہے. ٹھیک ہے، دس ڈاٹ نیم ڈیفائنڈ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا ایک بائنڈیڈ کانٹیکسٹ کال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کو آپ بیسیکلی یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن مجھے اکثر اس چیز کی عادت ہے کہ میں کرتا ہوں تو بیسیکلی اگر فالس ہی ہو تو وہ فالس ٹرو میں کنورٹ ہو جائے گا. پھر ڈبل اس کو فالس کریں گے تو ناٹ کریں گے سوری، تو پھر وہ دوبارہ ٹرو ہو جائے گا. تو یہ ایک عادت ہے مجھے کرنے کی. تو اگر کسی کو سمجھنا ہے تو یہ میں اسی لیے کرتا ہوں کہ فار ایگزامپل اگر میرے پاس ایک اس کا میں زیادہ سے ایکسپلین کر دوں گا کہ اس کے بیسیکلی اس کو یوز کرنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں. اگر آپ کو زیرو ہو، نل ہو، انڈیفائنڈ ہو، تو سارے ایک ہی گو میں آپ چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بلکہ مجھے آپ کو ایکسپلین کر دینا چاہیے. فار ایگزامپل اگر ایک ہمارے پاس آبجیکٹ آ رہا ہے نا، جو کہ نل ہے، اس کیس میں ہم لے لیتے ہیں کہ دس ہمارے پاس نل ہے فار ایگزامپل. ٹھیک ہے. اچھا، دس نل بھی ہو سکتا ہے، انڈیفائنڈ بھی ہو سکتا ہے، اور مے بی اگر کوئی نمیرک ویلیو ہے تو وہ زیرو بھی ہو سکتی ہے. اب یہ ساری ان کو ایسی کنڈیشنز ہیں جو بیسیکلی اف کے اندر لگاتے ہیں تو آپ یہ فالس ہوتے ہیں. تو اگر میرے پاس کوئی ایسا آبجیکٹ آ رہا ہے جو نل بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، انڈیفائنڈ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا ویریبل آ رہا ہے جو انڈیفائنڈ، نل یا زیرو ہو سکتا ہے، تو اگر میں اس کو ناٹ کروں گا اور ویریبل لکھوں گا تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ان کیس اگر وہ زیرو ہے یا نل ہے یا انڈیفائنڈ ہے تو مجھے یہ ایف کی کنڈیشن میں جاننا چاہیے. اگر میں کہتا ہوں کہ نہیں اس کی اگر ویلیو ڈیفائنڈ ہے، زیرو بھی نہیں ہے، انڈیفائنڈ بھی نہیں ہے، نل بھی نہیں ہے، تو میں اس کو پھر ڈبل ناٹ کر دیتا ہوں تاکہ وہ پہلے فالس میں کنورٹ ہوتا ہے پھر ٹرو میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو اسی ون گو میں میری تینوں چیزیں چیک ہو جاتی ہیں کہ نل بھی نہیں تھا، انڈیفائنڈ بھی نہیں تھا، اور زیرو بھی نہیں تھا. تو اب اس بیسکلی آگے تھوڑا چلتے ہیں کہ کانٹیکسٹ کو ہم پرنٹ کروا کے دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر اس کا ڈیفائنڈ ہے نیم، ٹھیک ہے، ایم ٹی بھی نہیں ہے. بیسیکلی اگر ایم ٹی بھی چیک ہو جاتا ہے، اگر اسٹرنگ ایم ٹی بھی ہے، زیرو کے علاوہ ایم ٹی بھی ہے، کیونکہ اسٹرنگ آ رہی ہے جو ایم ٹی ہے، اگر آپ ڈبل ناٹ کریں گے نا تو یہ تبھی اس کنڈیشن میں جائے گا کہ جب وہ کوئی فار ایگزامپل ایک کریکٹر ایگزسٹ کرتا ہوگا، وہ ایم ٹی نہیں ہوگی. اچھا، اب یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں، میں کنسول ڈاٹ لاگ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اور میں پرنٹ کرواتا ہوں نیم کو. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ جی نیم آف کانٹیکسٹ از دس ڈاٹ نیم، یہ والا. ٹھیک ہے. اگر کسی کو یہ بھی سمجھ نہیں ہے یا پتہ نہیں ہے نالج کا، تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہم ایک اسٹرنگ کے اندر ویریبلس کو پرنٹ کروا سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ان کو کانکیٹینیٹ کرتے رہیں. میں یہاں پہ پلس کر کے دس نیم کرتا رہتا ہوں، یہاں پہ اسٹرنگ کو کلوز کر کے، تو آپ ایسے ہی ایک اسٹرکچرڈ ایک فارمیٹی اسٹرنگ پریپیئر کر سکتے ہیں. اچھا، اب باری آتی ہے کہ ہم نے اس فنکشن کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر تھیٹیکلی دیکھا جائے تو اگر میں جب بائنری فو کو کال کروں گا تو پہلے پورا کا پورا اس کو بتانا چاہیے آبجیکٹ پرنٹ کروا کے کہ یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے کیا. ابھی ہم ونڈو کے کانٹیکسٹ میں، اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہم نے فرسٹ لاک کروایا تھا، کنسول ڈاٹ لاک کروایا تھا، تو یہ ونڈو کے کانٹیکسٹ میں کال ہو رہا تھا. ابھی تھیٹیکلی جو ہم نے ایک چیز لکھی ہے ابھی رن نے کی، تو اگر بائنڈری فو کو کال کرتے ہیں تو اس کو جو اس کا دس ہے اسکوپ وہ چینج ہو جانا چاہیے. تو اگر میں بائنڈری فو کو کال کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ویریبل کو، تو یہ ایک چیز پرنٹ ہوئی ہے میرے پاس. ٹھیک ہے.
اور یہ جس سے ہمارے پاس فنکشن آ رہا ہے، اب ہم بیسیکلی اپنے اپنے قسم کے لاگرز لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر میں یہ دیکھوں دس ڈاٹ نیم ہے اور یہ بھی پرنٹ ہو رہا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ کنسول ڈاٹ لاگ گوئنگ ٹو پرنٹ دی لاگنگ، اور لاگنگ کے اندر کوئی بھی آپ لاجک لگا سکتے ہیں۔ بیسیکلی میں ہائی لیول آپ کی چیز بتا رہا ہوں کہ کوئی فنکشن ہے میرے پاس، تو میں اس کو پرنٹ کروا رہا ہوں۔ تو میں کیا کروں گا کہ میں دس ڈاٹ کروں گا جو میرے پاس فنکشن ہے لاگر کا، ٹھیک ہے، میں نے اس کو کال کر، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ دیکھیے گا، میں نے بائنڈنگ فو کو کال کیا، فرسٹ کنسول ہوا کنسول ڈاٹ لاگ دس، جو کہ پورا کا پورا ایک میرا کانٹیکسٹ کا آبجیکٹ ہے، اور اس کو پورا کا پورا دس جو ہے وہ اوور رائٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، ریپلیس ہو گیا اس کے ساتھ۔ میں نے دیکھا کہ اگر اس کا نیم ڈیفائنڈ ہے تو اس جو کانٹیکسٹ ہے ہمارا، اس میں جو نیم کی پراپرٹی اس کو پرنٹ کرواؤ، تو اس نے بولا نیم آف کانٹیکسٹ از بائنڈڈ کانٹیکسٹ۔ جیسے اس میں آپ نے ایک اور کنسرٹ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ کیسے میں نے ایک اسٹرکچرڈ اور فارمیٹی اسٹرنگ میں بنا کے اس کو نیم کو یہاں بھی پرنٹ کروا دیا۔ اچھا ابھی گوئنگ ٹو پرنٹ دا لاگنگ دس ڈاٹ لاگر، اگر میں اس کو کال کرتا ہوں لاگر کو، تو پرنٹ کیا ہونا چاہیے، لاگنگ از بین ڈن ان بائنڈڈ کانٹیکسٹ، جو کہ ایک میں نے کانٹیکسٹ پورا پریپیئر کیا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ میں جب بائنڈڈ فو کو کال کیا تو سب سے پہلے ایز ایکسپیکٹڈ میرا آبجیکٹ پرنٹ ہوا، پھر نیم آف کانٹیکسٹ از بائنڈڈ کانٹیکسٹ، بالکل یہی پرنٹ ہوا۔ اس کے علاوہ جب لاگنگ کا فنکشن پرنٹ ہونے جا رہا ہے تو لاگنگ از بینگ ڈن ان بائنڈڈ کانٹیکسٹ، ٹھیک ہو گیا۔ اب چاہے آپ اس فنکشن میں پرنٹ اگر آپ انسرٹ کرنا چاہتے ہیں، پیرمز بھی ڈالنا چاہتے ہیں، تو فار ایگزامپل ہم پیرم 1 بھی لے لیتے ہیں، پیرم 2 بھی لے لیتے ہیں۔ اب یہ چیزیں ہمیں بیسیکلی اس لیے ریکوائر ہوں گی کہ بیسیکلی جب آپ کو کال اور اپلائی ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں اس میں آپ کو یہ مدد دے گا۔ پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس پیرمز ڈیفائنڈ ہیں تو ان کو بھی پرنٹ کروا دو، ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر میرے پاس پیرم 1 ڈیفائنڈ ہے اینڈ اگر دونوں پیرمز ڈیفائنڈ ہیں، اگر ایک بھی پیرم ڈیفائنڈ نہیں ہے تو اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر میں ایسے ہی اس کو کاپی کر دیتا ہوں پرنٹ، اس میں کرتا ہوں پیرم 1 کو پرنٹ کرتا ہوں، اور اس کو میں نام دے دیتا ہوں پیرم 1 کا، اور اس کو میں نام دے دیتا ہوں پیرم 2 کا، ٹھیک ہے۔ اور اسی میں آپ کو جس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسٹیک ہے، پیرم 1 کو پرنٹ کر دیا اور اسی طرح ہم نے پیرم 2 کو پرنٹ کروا دیا، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ ہم بائنڈڈ فو کال کر رہے ہیں تو مائی پیرم 1 پاس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی دیکھیے گا کہ نیچے وہ فنکشن کال نہیں ہو، کیونکہ ہم نے کنڈیشن لگائی ہوئی ہے کہ جب دونوں ڈیفائن ہوں گے تو پھر پرنٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ ابھی میں اگر پیرم 2 کو بھی لکھوں تو اس کو پرنٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں پیرم 1 مائی پیرم 1 اینڈ پیرم 2 مائی پیرم 2، ٹھیک ہے۔ اس کو کوئی اگر نام دیا جائے تو ایک فٹ بال دے دیتے ہیں اور ایک کرکٹ نام دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا سارا ایز ایکسپیکٹڈ ہر چیز ویسے ہی لاگنگ ہو رہی ہے۔ اچھا یہ ہمارا ایک کانٹیکسٹ پریپیئر ہو گیا جو کہ ہم نے بائنڈنگ کانٹیکسٹ کے نام سے بائنڈ کو سمجھا تھا۔ اچھا ابھی میں بیسکلی آپ کو کال اور اپلائی ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں، ان میں بیسکلی اتنا ڈفرینس نہیں ہے، بس پیرمز میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو وہاں پہ ڈفرینس آتا ہے، تو میں ان کے لیے کانٹیکسٹ ایک ہی بناؤں گا، ٹھیک ہے۔ میں اس کو نام دیتا ہوں وار کال اپلائی کانٹیکسٹ، ٹھیک ہے۔ اور اس میں نیم پراپرٹی دے دیتا ہوں، اس کو نام دیتا ہوں کال اپلائی کانٹیکسٹ، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اسی طرح میں اس میں لاگر کی امپلیمنٹیشن دے دیتا ہوں، اور میں فنکشن میں اگر بولوں تو میں اس میں کنسول ڈاٹ لاگ کروا دیتا ہوں کہ دس مینس دیٹ وی آر رننگ کال اور اپلائی کانٹیکسٹ، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اچھا اب اس کو کال کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، پہلے میں جیسے میں نے کو بائنڈ کرنے کا سینٹیکس بتایا تھا، اسی طرح سے میں آپ کو کال اور اپلائی کا
بتاتا ہوں کیا کہ سینٹیکس کیا ہوتا ہے جاوا اسکرپٹ میں. کوئی بھی اگر میتھڈ آپ نے کال کرنا ہے ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو بائی ڈیفالٹ آپ کو اکثر اگر آپ انٹیلیجنس آن کر کے دیکھیں کسی بھی آئی ڈی میں یا کوئی پلے گراؤنڈ میں آن لائن، تو آپ کو کال اور اپلائی میتھڈ بتائے گا. تو اگر میں کرتا ہوں فار ایگزامپل میں نے فو ایک میتھڈ بنایا تھا ٹھیک ہے، اور میں ڈاٹ کرتا ہوں تو میرے پاس کال بھی ایک میتھڈ ہے اور ایک اپلائی بھی ہے ٹھیک ہے. یہ بھی آلموسٹ سملر ہیں بائنڈ کے، بس ان کو کال کرنے کا ڈفرینس ہوتا ہے، تھوڑا ڈفرینٹ طریقہ ہوتا ہے. اور بیسیکلی اس میں بھی آپ کیا کرتے ہو کہ جو آپ کا کنٹیکسٹ ہے نا آپ اس کو چینج کر سکتے ہو کہ جو دس آپ کے پاس ویریبل آ رہا ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ میں نے کچھ فنکشنز پریپیئر کر کے کسی اور کلاس کے آبجیکٹ کو یا فنکشنز جیسے جاوا اسکرپٹ میں ہوتے ہیں بیسیکلی بیہائنڈ دا سین، کوئی اگر آپ کلاس بھی بنا رہے ہیں تو وہ پیچھے بیہائنڈ دا سین فنکشنز ہی ہوتی ہے، فنکشن پروگرامنگ ہے جاوا اسکرپٹ. تو پیچھے کیا ہو رہا ہوگا کہ وہ دس کو ہی جیسے بائنڈ ایک چینج کرتا ہے نا کانٹیکسٹ، ویسے اس دس کو چینج کر رہا ہوگا. تو ڈفرینس میں آتا ہے پیرمز میں، اسی لیے میں نے پچھلی اگزامپل کے اینڈ پہ نا پیرم 1 اور پیرم 2 پاس کر دیے تھے تاکہ میں آپ کو کال اور اپلائی کو سمجھا سکوں، کیونکہ ایسا چیز میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے اتنا، بس اٹس ڈفرینٹ کہ آپ اس میں پیرمز کس طریقے سے بھیجتے ہو ٹھیک ہے. تو اگر میں کال کروں، جیسے پہلے میں اپلائی سے کال کرتا ہوں پھر میں آپ کو کال کا بتاتا ہوں، یا ویسے بھی میں آپ کو پہلے سینٹیکس بتا دیتا ہوں کہ فو ہے، میرے پاس کال ہے اور میں اس میں کوئی کانٹیکس بھیجتا ہوں، مائی کانٹیکس کا آبجیکٹ بھیج دیتا ہوں ٹھیک ہے، کوئی بھی آبجیکٹ ہو سکتا ہے. اور پھر اس میں آگے آتے ہیں پیرمز، جیسے کہ انٹیلیجنس میں بتا رہا ہے کہ کوئی آپ نے پیرمز بھیجنے ہیں لیکن ایرے میں بھیجنے ہیں ٹھیک ہے. اس کی آرگومنٹ کی ٹائپ کیا آ رہی ہے، جو سیکنڈ پیرم آ رہا ہے اس کی ٹائپ آ رہی ہے ایرے کی ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ ایکسپلین نہیں کر رہا کیونکہ اس کی انٹیلیجنس کو ایرے نہیں کہنا چاہیے، بیسیکلی جو اپلائی کا میتھڈ ہے اس کو ایرے کہنا چاہیے. ہمیں بھی میری تھوڑی انڈرسٹینڈنگ میں ایشو ہے کہ بیسیکلی یہ کہہ نہیں رہا کہ ایرے ایکسپیکٹ کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نمبر آف انلمیٹڈ نمبر آف جو آرگومنٹس ہیں وہ بھیج سکتے ہو. تو اچھا اب میں کال اور اپلائی کا آپ کو ڈفرینس بتا دیتا ہوں کہ اپلائی میتھڈ میں آپ نے ایز اٹ از پہلے کانٹیکس کا آبجیکٹ جو آپ نے اوائڈ کرنا ہے وہ بھیجنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پیرمز بھیجنے ہیں. شارٹ کٹ اس کی اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ آپ کیسے اپلائی اور کال کو کنفیوز نہ کریں ٹھیک ہے، جیسے کال کے دونوں میتھڈ لکھ دیتا ہوں. اپلائی کا میتھڈ جب آپ نے کال کرنا ہے تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اے فار اپلائی، اے فار ایرے ٹھیک ہے، سی فار کاما، سی فار کال اینڈ سی فار کاما سیپریٹڈ ٹھیک ہے. اچھا ڈفرینس اس میں بس اتنا سا ہے کہ آپ اپلائی کی فرسٹ آرگومنٹ میں وہی کانٹیکس بھیج رہے ہو، اور سیکنڈ ہے کہ آپ نے پیرمز کیسے بھیجنے ہیں، کس طریقے سے بھیجنے ہیں. جو اپلائی کا میتھڈ ہے وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ سارے پیرمز ہیں، جیسے ہماری اگزامپل میں پیرم 1 ہے اور پیرم 2 ہے، آپ اس کو ایک ایرے میں رکھ کے آپ اس کو پاس کریں. اور کال کہتا ہے کہ آپ کاما سپریٹڈ جتنے چاہیں آپ آرگومنٹس کو بھیجتے جائیں ٹھیک ہے. تو اب ہم ان کو بیسیکلی رن کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہماری انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے، صحیح کال ہو رہے ہیں یا نہیں. اس میں نے جو کانٹیکس بنایا تھا اس کو میں فی الحال ڈیلیٹ کر رہا ہوں. ہمارا تھا کانٹیکس جو تھا وہ تھا کال اپلائی کا کانٹیکس تھا ٹھیک ہے. اور اس کو میں فی الحال کمنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہماری لاگنگ تھوڑی کم ہو جائے. کال اپلائی کانٹیکسٹ ہے، اور یہاں پہ اگر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ یہاں پہ آپ کو پیرمز نظر نہیں آ رہے ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی ہم نے پیرمز پاس ہی نہیں کی اور ہم نے اوپر کنڈیشن لگائی تھی کہ اگر پیرم 1 اور پیرم 2 دونوں ڈیفائنڈ ہوں گے تو آپ نے پروگرام کو ہم بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ کچھ پرنٹ کروانا ہے. تو ابھی اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے کیا کانٹیکسٹ پاس کیا اپنا بائنڈڈ کانٹیکسٹ، ہم نے سوری کال اور اپلائی کا کانٹیکسٹ پاس کیا ہم نے. تو میں نے فرسٹ آرگومنٹ میں ایز ایکسپیکٹڈ اپنا کانٹیکسٹ بھیجا اور اس کو میں نے کال کر دی اپلائی کے ساتھ. ابھی کیونکہ ہم نے پیرنٹس ڈیفائن نہیں کیے تو اگر آپ میں کال بھی کروں گا نا اس کو تو ان کو سیم بیہیویئر شو کرنا چاہیے. دیکھ رہے کوئی بھی ڈفرینس نہیں ہے ٹھیک ہے. اب ڈفرینس کہاں پہ آتا ہے، دا وے یو پاس دی آرگومنٹس، پیرنٹس کیسے پاس کر رہے ہیں آپ. یہاں پہ اگر میں اپلائی یوز کر رہا ہوں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اے فار ایرے، سی فار کاما سیپریٹڈ. تو میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے
ایک ایرے میں پیرمز بھیجنے ہیں. تو اگر میں کرتا ہوں مائی ایرے پیرم 1 اور میں پھر دوسرا پیرم بھیجتا ہوں مائی ایرے پیرم 2، تو یہ اس نے پرنٹ کروا دی ہے جو ہماری کنڈیشن لگی ہے کہ اگر دونوں ڈیفائن ہیں تو پھر پرنٹ کرنے ہیں ورنہ نہیں کروانے. اور ایسے ہی اگر آپ دیکھیں کہ جو لاگر کا فنکشن ہے وہ کال ہو رہا ہے، دس مینس دیٹ وی آر رننگ کال اپلائی کانٹیکسٹ. یہ بھی لاگنگ اس نے بائنڈڈ کانٹیکسٹ پہ نہیں کال کیا بلکہ اس کانٹیکسٹ کی کال کر دی. ٹھیک ہے. تو اب میں اگر فار ایگزامپل یہاں پہ کال کر دیتا ہوں نا، اس کو اپلائی کی جگہ کال کو چینج کر دیتا ہوں، تو دیکھا جائے تو ٹھیک ہے ہم ایرے میں ملٹیپل انڈیکسز پہ ویلیوز بھیج رہے ہیں، لیکن جو کال کا میتھڈ ہے وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ کاما سپریٹڈ ویلیوز ہوں گی. تو اگر میں ادھر سے اس کو کال کے ساتھ کال کر دیتا ہوں نا فو کو، تو اس کو ایک ہی ویریبل کنسیڈر کرنا چاہیے، ایک ہی پیرامیٹر کنسیڈر کرنا چاہیے ایرے کا. ٹھیک ہے. تو اگر میں کال کرتا ہوں نا تو وہ نہیں پرنٹ کروا رہا، کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ صرف ایک ہی آرگومنٹ آ رہی ہے میرے پاس اور وہ ایرے ٹائپ کی ہے، جس ٹائپ کی ہے وہ اگر ہم نے لاجک لگائی ہوگی پرنٹنگ میں تو وہ پرنٹ کروا دے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب میں اس کو ریموو کرتا ہوں ایرے کو، اور میں دونوں کو کہتا ہوں کہ یہ میرے پاس دونوں سیپریٹ پیرم ہے، کاما سیپریٹڈ. ٹھیک ہے. تو اب اگر آپ دیکھیں گے تو اس نے پیرم 1 مائی ایرے پیرم 1 اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ مائی کاما سیپریٹڈ. ٹھیک ہے. پیرم 1 اور یہ والا ٹھیک ہو گیا. آپ دیکھیں گے پیرم 1 مائی کاما سپریٹ پیرم 1 مائی کاما سپریٹڈ پیرم 2. اسی طریقے سے اگر ہم پہلے کون کمنٹ کر دیں تو تینوں ایگزامپلس کا ہم کمپیریزن کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اور ہم کر دیتے ہیں تینوں ایگزامپلس کا کمپیریزن. اس کو میں ایرے میں پاس کر دیتا ہوں دوبارہ سے ایسے. ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیجئے کیونکہ میں پھر کنسول کو تھوڑا لارج کر رہا ہوں اور بڑا کر رہا ہوں تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. بیسیکلی ہم نے ایک بائنڈ کے ساتھ کال کیا، ایک کال کے ساتھ اور ایک اپلائی کے ساتھ، اور ہم نے کال اور اپلائی میں کانٹیکسٹ سیم رکھا اپنا. فرسٹ دیکھیں جو پرنٹنگ ہوئی ہے کنسول میں وہ بائنڈنگ کانٹیکسٹ کے ساتھ کال ہوئی ہے اور اس میں کوئی لاگر کا میتھڈ ہے. نیم آف کانٹیکس از بائنڈنگ کانٹیکس. پیرم فٹ بال اور پیرم 2 میں کرکٹ پاس کیا تھا ہم نے. ایسے ہی گوئنگ ٹو پرنٹ لاگنگ اور لاگنگز بینگ ڈن ان بائنڈنگ کانٹیکس. اور اگر آپ نیچے دیکھو گے ان میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. بیسیکلی صرف ڈفرینس ہے کہ ہم نے پیرمز کیسے پاس کیے ہیں. تو لیکن تینوں جو میتھڈس کو ہم نے یوز کیا ہے ان کا پرپز یہی ہے کہ آپ نے دس کو اوور ایڈ کر دیا. تو کل کو اگر آپ ایک پروگرام لکھ رہے ہیں جس میں ملٹیپل فنکشنز یا کلاسز یوز ہو رہی ہیں اور آپ اسٹارٹ میں انیشیٹ کرتے وقت کسی اور کلاس کو یا کسی اور میتھڈ میں کوئی آرگومنٹ بھیج دیتے ہیں کہ یہ اپنے پاس رکھ لو فنکشن کو، اس کو بعد میں کوئی اگر کوئی ایونٹ آتا ہے یا کچھ آتا ہے تو اس کو ایگزیکیوٹ کروانا. تو جب اگر کوئی ایسا ایونٹ آتا ہے تو وہ ایگزیکیوٹ کروانے جاتا ہے تو وہ اپنے کانٹیکسٹ میں ایگزیکیوٹ کروائے گا. تو اس میں اب پھر آپ کے پاس، لیکن آپ تو چاہتے ہو کہ بیسیکلی جو چیز ایک پاس کر رہی ہے اس کو وہ کہہ رہی ہے کہ آپ اس کو میرے کانٹیکسٹ میں ایگزیکیوٹ کروانا، آپ اپنے کانٹیکسٹ میں نہ کروانا. تو جب بھی آپ اس کو بیسیکلی فنکشن کا بتا رہے ہوں گے کہ آپ نے اسی میں ایگزیکیوٹ کروانا ہے تو آپ بائنڈ کر کے اس میتھڈ کا ویریبل بھی بھیج سکتے ہو، یا اس کلاس کا یا فنکشن کا جو ریفرنس ہے آپ اس کو بھی مینٹین کروا کے کہہ سکتے ہو کہ یار کال اور اپلائی کا میتھڈ آپ نے کال کرنا ہے اور جو آپ کا اس کا فرسٹ آرگومنٹ ہے اس میں یہ والی جو میں نے آپ کو ریفرنس بھیجا آپ وہ پاس کر دو تاکہ وہ اسی کانٹیکسٹ میں کال ہوئے. تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. بیسیکلی کوشچنز میرے سے ہوتے رہتے ہیں اپنے جو بھی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں یا جن کو پروگرامنگ کا شوق ہے یا کوئی فریش گریجویٹس ہیں جو کہ جن کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے. تو میں نے سوچا کہ بیسیکلی اگر آپ کو یہ چیز سمجھ ہوگی ہو تو کافی آپ کو ہیلپ کرے گی. پوری جاوا اسکرپٹ کے آپ بڑے سے بڑا پروگرام بھی لکھ سکتے ہیں اور ان کے بغیر لکھ سکتے ہیں، آپ کو ضرورت شاید نہ پڑے. لیکن ان چیزوں کا پرپز یہی ہوتا ہے کہ آپ کا ایک اسٹرکچر پروگرامنگ کا اسٹرکچر بھی اچھا ہو جاتا ہے اور آپ ایک اچھے فلو کے ساتھ جاتے ہو. اگر آپ یوز نہیں بھی کرتے ہو تو آئی تھنک بہت سارے لوگ یوز نہیں کر رہے ہوں گے لیکن انہوں نے بڑی بڑی جاوا اسکرپٹ کی اپلیکیشن بھی بنائی ہوں گی. تو اگر آپ یوز کرو گے تو یہ کافی آپ کو چیز فائدہ دیتی ہے، پراپر ایک فلو کے ساتھ ایک اسٹرکچر لے کے آپ چلتے ہو. چلیے جی اپنا خیال رکھیے گا. ان کیس اگر کسی کو کوئی کویشچن ہو، کوئی انڈرسٹینڈنگ میں مسئلہ ہو مجھ سے پوچھ سکتا ہے. اور اگر میں بس
انشاءاللہ میں ٹائم نکالوں گا اور میں اس کا ضرور آنسر کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا سارے. اللہ حافظ.